معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتوں کو دیکھنے، قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے یہاں جمع فرمایا، جنت میں ہم سب لوگوں کو انشاءاللہ جمع فرمائیں۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آج کے خطبے کا موضوع ایسا ہے: خوشگوار پرسکون زندگی اسلام اور مغرب کے آئینے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی دنیا میں ہر ایک کو ملتی ہے، زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو نئی زندگی ملتی ہے، تو والدین کیا کرتے ہیں؟ یہ بچے کی اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عقیقہ کرتے ہیں۔ عقیقہ امام احمد رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ آدمی اگر قرض لے کر اس کو ادا کر سکتا ہے تو تب بھی عقیقہ کرے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے زندگی دنیا میں ہر ایک کو ملتی ہے، مگر یہ کافر اور مسلمان دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ مومن جب دنیا میں آتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، سب سے پہلے اس کو عقیدہ توحید کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے زندگی کا مقصد جان لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں، یہ سر کے تالو سے لے کر تلوے تک ہم جو ہے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں کئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ذرا غور سے سنیے پوائنٹ، یہ 14ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کو سورۃ النحل کہتے ہیں۔ نحل کا معنی شہد کی مکھی کا آتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ نعمتوں والی سورت ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ کہا اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اسی طریقے سے اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا جو بھی تمہیں نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، انہی نعمتوں میں ذکر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ سورۃ النحل کی آیت 97 میں اللہ فرماتا ہے جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں پرسکون راحت والی خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بہترین بدلہ دے گا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے جب ہم اسلام کی نعمت کو جو ہے جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کبھی کفر کو دیکھتے ہیں، اپنے ایمان کی اہمیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کبھی کفر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کی زندگی کافر کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کمپیئر کیا، موازنہ کیا۔ دیکھیے قرآن میں کئی آیتیں ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہا نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ یہ تاریکی اور نور ایک نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سایہ گرمی برابر نہیں ہو سکتے، زندے مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ ہود کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے کہا حل یستویان مثلا، کیا ایک مومن کی اور کافر کی زندگی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے آخر میں کیا فرمایا؟ دیکھو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اللہ نے کہا جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہا ہے، تو یہ موازنے کا ذہن ہم کو بھی دنیا میں رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ایک مومن اور کافر کی زندگی میں سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مومن جو سوچتا ہے اس کی عقل صحیح ہوتی ہے، وہ اپنے عقل کی روشنی میں اپنے رب کو پہچاننے کی مکمل طور پر کوشش کرتا ہے، مگر یہ غیر مسلم اتباع ہوا کا شکار ہو کر آخرت کی جواب دہی سے لاپرواہ ہو کر مکمل طور پر زندگی گزارتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ پرسکون زندگی، خوشگوار زندگی اور راحت والی زندگی یہ دنیا میں جو کس کو ملتی ہے ہم آگے چیز میں آپ کو بتائیں گے۔ یاد رکھیے آج دنیا
ٹیکنالوجی ایڈوانس بہت ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں 5G کے بعد 6G آ رہا ہے. ایسے ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ مغرب جو زندگی گزارنے کا جو تصور دے رہا ہے اسی کو ہم نے زندگی سمجھ لیا ہے. حقیقت میں وہ زندگی نہیں. اسلام نے خوشگوار, راحت والی, پرسکون زندگی کے بارے میں جو اصول و ضوابط دیے وہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہیں. ہم آپ کو آج کے خطبے میں بتائیں گے اگر ہم دنیا میں پرسکون, اطمینان, راحت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اور آج آپ مسلمانوں ہی کو نہیں, غیر مسلموں کو بھی پوچھ کر دیکھیے, ہر ایک آدمی خوشگوار زندگی کے لیے, پرسکون زندگی کے لیے, راحت چین والی سکون کی زندگی کے لیے تڑپ رہی انسانیت. آج ایسے وقت میں ایسے موضوع پر بولنا اور سامعین کو صحیح باتوں کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات, اگر ہم دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں, راحت سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے امت مسلمہ کو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی طرف توجہ دینا ہوگا. جیسا کہ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں, یہ جملہ دیکھیے, توحید ہی سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور زندگی میں لذت آتی ہے. جس بندے کی زندگی میں توحید آ گئی نا, ظاہری طور پر ہو سکتا ہے وہ تکلیفوں کا حامل ہو, مگر توحید کی وجہ سے زندگی بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے. حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے آپ. کالے کلوٹے بلال مکی زندگی میں اوباشوں کے حوالے کر دیے جاتے تھے, گرم ریت پر لٹائے جاتے تھے, مگر اپنی زبان سے احد احد کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں نکالتے تھے. دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کالے کلوٹے بلال خوشگوار زندگی سے محروم ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو نور اور روشنی ان کے دل میں رکھی تھی, بڑی خوشگوار زندگی گزاری. معزز حاضرین, یہ خوشگوار زندگی ملتی کیسے ہے؟ دیکھو, ہم بھی مومن ہیں الحمدللہ, آپ بھی مسلمان ہیں. اگر ہمارے گھر میں معمولی انداز میں کہوں, اگر ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں سب مل کر نماز پڑھ رہے ہوں, اللہ کے سامنے رکوع کرتے سجدے کرتے ہوں, ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اسے بولتے خوشگوار زندگی. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری میں اسی لیے کہا, رحمان کے بندوں کی دعا کیا ہوتی ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ, تو میرے بیوی کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, میرے بچوں کو تو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جانتے ہیں غم سے نکلنے والے آنسو جیسے ہی یہاں پہنچتے گرم ہوتے ہیں, لیکن خوشی سے جو آنسو نکلتے ہیں اس میں ٹھنڈی ہوتی ہے. یہی ہوتی ہے خوشگوار زندگی. معزز حاضرین, اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی غلام کے پاس جاتے ہیں جو آپ کی خدمت کرتا ہے. جب اس کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں تو یہودی بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے. باپ بولتا ہے, اے میرے بیٹے, اگر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کا راستہ دکھاتے ہوں تو حق کو قبول کرنے کے لیے کس بات کی دیر. تو وہ بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے. ایک جہنم کی طرف بڑھتے انسان کو آپ نے خوشگوار زندگی کا جو ہے راستہ دکھایا. کیا الفاظ ہیں آپ کی زبان پر, الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا. اور آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں ایمان لائے تھے. جانتے 7 ہجری میں ایمان لائے, 11 ہجری میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے. 5 سالوں میں 5000 حدیثیں یاد کی. دیکھیے کیسی خوشگوار زندگی. ان کی ماں ایک دن ان کو جو ہے نبی کو گالی دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, میری ماں نے آج آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے, مجھے سننے نہیں ہوا, روتے. اور اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ, جیسے میں ہدایت پا چکا ہوں, آپ میری ذرا ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. کہتے ہیں اللہ کی حضرت ابو رضی اللہ عنہ, جیسے میں دربار نبوت سے نکلا اپنے گھر پہنچتا ہوں تو میری ماں کلمہ پڑھ کر جو ہے غسل کر کے کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت ابو رضی اللہ عنہ, دیکھو خوشگوار زندگی اپنی ماں کو مل گئی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور نبی کے سامنے بیٹھ کر خوشی سے کہنے لگے, رونے لگے, یا
اے یا رسول اللہ آپ نے میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کی، اللہ نے میری ماں کو ہدایت دے دی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیے، کوئی بھی غیر مسلم توحید کو، اسلام کو گلے لگاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو اس مجلس کی کیا رونق ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے خوشگوار زندگی، اور نبیوں کو اور رسولوں کو بھی بڑی خوشگوار زندگی ملی۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی اگر کسی نے گزاری وہ ہمارے رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی زندگی کی قسم کھائی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی، چنانچہ سورہ حجر میں فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ اور عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی کی قسم کھائی، یہ وہ خصوصیت ہے جس میں کوئی دوسرا نبی آپ کا شریک نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اگر آپ دنیا میں دیکھیں، جسے ہم نے کہا توحید اور عقیدہ یہ انسان کی خوشگوار زندگی کا سب سے پہلا سبب ہے۔ آج پوری دنیا کفر کی غلاظت میں، شرک کی غلاظت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ سواد اعظم بھی توحید کی جگہ شرک میں، بدعت میں، خرافات میں پڑھ کر آج مسلمان خوشگوار زندگی سے محروم ہے۔ آج مشرکوں نے یہ سمجھ لیا کہ اپنے گھروں کو بڑا بنا لیں، وسائل زندگی زیادہ کر لیں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ نہیں، جب تک زندگی میں توحید نہیں آئے گی اس وقت تک جو ہے زندگی میں جو ہے خوشگواری نہیں آئے گی۔ دیکھیے مومن کیا ہوتا ہے، جب توحید پر جم جاتا ہے وہ ایسا خوشگوار زندگی کا جو ہے مستحق ہو جاتا ہے، اس راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں ان تمام تکلیفوں کو وہ گلے لگانے کے بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، کہا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ٹینشن لینے، ڈرنے، غم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، دنیا میں بھی توحید کو اپنانے پر تمہیں خوشگوار زندگی ملے گی، اور قبر میں بھی زندگی تمہاری خوشگوار ہوگی، اور آخرت میں بھی تمہیں خوشگوار زندگی مکمل طور ملے گی۔ مگر دیکھیے اسلام نے جو ہے خوشگوار زندگی کا پہلا اصول کیا دیا؟ عقید توحید۔ مگر آج مغرب نے جو زندگی کا تصور دیا ہے وہ ظاہری دمک کا سمک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ دوسری بات، اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنے زندگی کو سادہ بنائیے، سیدھی سادی زندگی گزاریے۔ پرتکلف زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے، پرتکلف زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھو آپ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تھے یہ نبی مالدار نہیں تھے، یہ نبی کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سیدھے سادے بندے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مدینے میں کوئی ملنے آتا تو آ کر پوچھتا تم میں محمد کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اتنی سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بخاری میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف والی زندگی سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھو حضرات صحابہ کرام کی زندگی بھی تکلف سے بڑی پاک تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، خلیفہ بننے کے بعد بھی کیکر کے کانٹے سے گنڈی لگاتے تھے۔ اور یہ حدیث کو سنتے ہمیں معلوم ہوتا ہے صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اقلہم تکلفاً، ان کے اندر تکلف نہیں تھی۔ معزز حاضرین، آج مغرب نے زندگی کا دو تصور دیا ہے، وہ عیش پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ غیر مسلموں کو پوچھیں گے آپ وہ خوشگوار زندگی کا مطلب کیا سمجھے گا؟ لائف انجوائے کرنا، نہ تو رب کو مانتا ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ مومن کی زندگی ایسے نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچائیے۔ آپ اللہ نے آپ کو کافی مال دیا ہوگا مگر وسائل زندگی زیادہ مت بڑھا لیجئے، سیدھی سادی زندگی گزاریے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ
اللہ عنہما کی روایت آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ناز و نخرے والے زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناز و نخرے کرنے والے اللہ کے بندے نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حصیر پر سونے سے آپ کے جسد ہاتھ پر نشانات پڑ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کتنا انجوائے کر رہے ہیں، آپ اتنے بڑے ہو کر بھی اگر آپ بولے تو میں آپ کے لیے نرم گدا لا کر دوں کیا؟ دیکھو اسلام کی خوشگوار زندگی کا مطلب کیسے سمجھایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو۔ کہا، اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کفار کو دے دے، آخرت میں ہم کو دے؟ یہ سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا سخت دل انسان بھی نبی کے اس جملے پر رو پڑتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں نبی کا گھر کیسے تھا؟ جانتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب میں ازواج مطہرات کے گھروں میں داخل ہوا، میں چڑھ کر ایسا ہاتھ لگاتا تو نبی کے مبارک گھر کی چھت مجھے لگا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، نبی کا گھر تھا یہ۔ اور نبی کا گھر کیسے تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھتے تو عائشہ کے پیر آپ کو لگتے تھے، اللہ کے نبی عائشہ کے پیر کو ہٹا کر مکمل طور پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے، سیدھی سادی زندگی گزاریے۔ آج ہم نے آرام کے نام پر وسائل زندگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ وسائل زندگی لائیے، لیکن اسی کو اپنا مقصد زندگی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج دیکھیے، جتنے آج انسان وسائل زندگی بڑھا رہا ہے، پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور آج کے خطبے کی تیسری بات یاد رکھیے، خوشگوار زندگی اگر مل سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مل سکتی ہے۔ دیکھیے، آج جمعہ کا دن ہے، ہم جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیسی خوشگوار زندگی ملتی ہے۔ اذان ہونے سے پہلے مسجد کا کیا ماحول ہوتا ہے، خطبہ سنتے وقت ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ خوشگوار زندگی اللہ کی قسم کسی مذہب میں نہیں مل پائے گی آپ کو، نہ مندروں میں ملے گی، نہ گرجا گھروں میں ملے گی، نہ گردواروں میں ملے گی۔ یہی بات تو نبی نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ آج تک الحمدللہ امت مسلمہ جمعہ کی جگہ فٹ ہے۔ ہفتے کو عبادت کرو بولے تو یہودیاں کیا کرے، جا کے مچھلیاں پکڑے، اتوار کو بھیجے تو وہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہود بھی گمراہ ہوئے، نصارہ بھی گمراہ ہوئے، مگر میری امت ماشاءاللہ جمعہ پر قائم ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیے، ہفتے بھر میں جمعہ جو ہم کو ملتا ہے ہمیں سکون دیتا ہے۔ اگر یہ جمعہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہفتے کا ٹینشن کیسے دور ہوتا۔ یہ جمعہ جو آتا ہے، بڑی خوشگوار زندگی ہماری روحانی تربیت کے لیے مکمل طور پر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں آپ، خوشگوار زندگی میں عمل صالح بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے اندر عمل کی بڑی کمی ہے۔ ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر عمل کی بڑی کمی ہے۔ ہمارے سلف کیا کرتے تھے؟ عبادت پر بڑی توجہ دیتے تھے۔ اگرچہ آپ ایک معمولی گھر میں رہتے ہوں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولو، عبادت کو جو ہے فراموش نہ کرو۔ ایک واقعہ بتاتے ہیں، دو عالم دین کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دو عالم دین کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک جو ہے سمجھے ایک گلاس ہے جس میں زمزم ہے، سوکھی روٹی ہے، سوکھی روٹی بھی ہے، زمزم بھی ہے، اور کعبۃ اللہ کا ماشاءاللہ دل فریب منظر بھی بڑا بہترین لگ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے معلوم؟ دونوں سلف آپس میں، دیکھو ہمارے پاس زمزم ہے، سوکھی روٹی ہے، وہ سوکھی روٹی کو زمزم میں جو ہے ڈبو کر کھا رہے ہیں، اور دوسری طرف کعبۃ اللہ کا ماشاءاللہ دل فریب منظر بھی ہمیں مکمل طور پر نظر آتا ہے۔ دونوں کہتے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی جگہ بٹھایا، اللہ تعالیٰ نے زمزم پلایا، اللہ نے خوشگوار زندگی دی۔ اگر بادشاہوں کو معلوم ہو گیا ہمارے پاس جو پرسکون زندگی ہے، ہمارے پاس جو خوشگوار زندگی ہے، بادشاہ تو اپنے لشکر کو لے کر ہمارے سکون کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے لڑنے کے لیے آ جائے گا۔ لہذا مساجد سے تعلق رکھو، آپ کی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ اگر آپ مساجد کو چھوڑ کر خانقاہوں میں، مزاروں میں ادھر ادھر جائیں گے، زندگی کبھی خوشگوار نہیں پائیں گے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ
वसल्लम इन मस्जिदों में पढ़े जाने वाली नमाज को अपनी आंखों की ठंडक कहते थे। आपने फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। और उसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अगर आप खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर से हमेशा राज़ी रहिए। मैं हमेशा अपने खुतबात में एक बात बोलता हूँ, वो ये है, अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने इंडिया में नहीं भेजा, अरब में भेजा। क्यों? इसलिए कि अहले अरब की कुछ खूबियाँ हैं, उन खूबियों में एक सबसे बड़ी खूबी तकदीर पर ईमान है। हमने अपनी आंखों से देखा, बीवी का इंतकाल हो रहा है और तदफीन हो रही है, शौहर की आंखों में ज़र्रा बराबर भी आंसू नहीं है। अल्लाह अकबर। क्या ये? बोले आज तक वो मेरी अमानत थी, अब अल्लाह के पास चले गई, हम उसके हक़ में जो है दुआएं करें। ये होता है तकदीर पर ईमान। जब बंदा तकदीर पर ईमान लाता है, उसे तसल्ली हो जाती है, वो समझता ये है मेरे रब ने मेरे ज़िंदगी के बारे में इतना ही लिखा है, जब उससे राज़ी हो जाता है तो उसे ज़िंदगी मिल जाती है। इसीलिए कोई शायर कहता है, अगर तुम दुनिया में तकदीर से राज़ी हो जाओगे, उस जन्नत में जाने से पहले ये दुनिया भी तुम्हारे लिए जन्नत बन सकती है। ये काफिर तकदीर से राज़ी नहीं होता, परेशान हो जाता है। देखो अल्लाह ताला ने कुरान में कैसे नक्शा खींचा, वइज़ा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दआना लिजंबिहि औ काइदन औ काइमा। जब तक काफिर को तकलीफ़ होती है तो क्या करता है? वो अल्लाह को पुकारता है, जैसे ही तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है तो छोड़ देता है। यही हमारी कुछ आज ऐसी हालत हो गई है। हमारे में से कोई औरत मर्द हस्पताल में एडमिट हो गए तो हम दुआएं करते, हमें कोई परेशानी है तो दुआ करते नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो तकलीफ़ के वक्त अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करे, खुशहाली में अल्लाह को पुकारो। कहा तारफ़ इलल्लाहि फिर्रख़ा यारिफ़का फ़िश्शिद्दा। और याद रखें, तकदीर पर ईमान रखने से टेंशन बड़ा दूर हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर काम तुम्हारे नफ्स के ख़िलाफ़ हो जाए लेकिन वही मुक़द्दर है तो ये जुमला कहो, क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल। असबाब को अपनाओ, तकदीर से राज़ी हो जाओ तो खुशगवार ज़िंदगी मिलेगी। और उसी तरीके से देखिए, खुशगवार ज़िंदगी का एक उसूल सब्र भी है। आज दुनिया सब्र को बड़े गलत निगाह से देखती है और उम्मत मुस्लिमा भी जो है सब्र के मफ़हूम को गलत समझती है। क्या बोलते? मजबूरी को सब्र बोलते नहीं, सब्र एक इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी वही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा वली रब्बिका फस्बिर। दूसरी वही में ख़ुद कहा, और दुनिया में हर नबी को सब्र की राह से गुजारा गया। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम में कहा वलक़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका फ़सबरू। इतने छोटे से जुमले में अल्लाह ने कहा कि हर नबी ने सब्र किया। और सब्र में 5 अंबिया मुनफरिद मकाम रखते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम, मूसा, ईसा, इनको उलुल अज़्म पैगम्बर कहा जाता है। फरमाया फ़स्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुलि वला तस्ताजिल लहुम। यह बात याद रखिए, सब्र जब इंसान करता है तो ज़रा सीना दाल को दबाए जैसा होता, परेशान होता इंसान। याद रखिए, सब्र जब इंसान करता है ना, अंजाम बड़ा अच्छा होता है। इसीलिए बोलते सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। देखो अल्लाह के बंदे कैसे कैसे सब्र किए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हज़रत अल्लाह ताला ने 18 साल तक आज़माया। कितने साल तक? 18 साल तक आज़माया, लेकिन सब्र करते रहे, शिकायत नहीं की। बोले मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ये देखो अय्यूब ने सब्र किया तो नतीजा क्या हुआ। देखो बुखारी की रिवायत है 7-4-1-3 में, जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से सोने की टिड्डियाँ उनके ऊपर बरसाईं। अल्लाह अकबर। ये सब्र का अंजाम होता है। 18 साल तक आजमाया गया, सब्र किया, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से सोने की टिड्डियाँ मुकम्मल तौर पर उतारी। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कहा, ऐ अय्यूब क्या तुम मेरे से बेनियाज हो गए क्या ये टिड्डियाँ पाकर? उस वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब तेरे से कौन बेनियाज हो सकता है। देखिए सब्र में ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन होती है। उन गरीबों और मिस्कीनों से पूछो जो झोपड़ी में रहते हैं, माल कम होता है, आखिरत में सवाल भी कम होगा। उनके पास दाल में खाने में, मिक्सचर खाने में जो मज़ा है, मालदार के घर में बिरयानी खाने से वो सुकून नहीं मिलेगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र में रखा है। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहा करते थे, हमने बेहतरीन ज़िंदगी अगर पाई तो सब्र
صبر میں پائی. اور آج دوڑتی دنیا 5G 6G انسان کا ذہن ٹھہرنے کو نہیں ہے. آج یہ صبر ہمارے زندگی کی فہرست سے مکمل طور پر نکل چکا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں ابھی کہ وقت ہو رہا ہے 1:29 1:31 میں نتیجہ دیکھنا. ہم بس ٹیکنالوجی اتنا آ کے ہمارے اندر سے صبر کا خاتمہ کر دیا. اور اسی طریقے سے خوشگوار زندگی کے لیے اپنے اندر جذب شکر بھی پیدا کرنا. ہمارے پاس ہوتا ایسے ہے جب کھاتے ہیں ڈکار آنے کے بعد الحمدللہ بولتے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کب بولنا؟ جب انسان کھاتا ہے فوراً الحمدللہ بولنا, الحمدللہ الحمدللہ, یہ فوراً اس کی طرف توجہ دیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا, کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي. علماء بولتے نعمتوں پر شکر کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت قرآن کی الحمدللہ رکھ کر ہم کو بتایا شکر ادا کرو. جب صبح میں اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا, دیکھیے اٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے نا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. آپ دیکھیں گے آپ شریعت نے خوشگوار زندگی کا اصول دیا کہ تم اللہ کی نعمتوں پر جتنا شکر کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے بارے تم پر زیادہ کرتے جائے. فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. مگر مغرب کو دیکھیں گے آپ, اس نے زندگی کا جو تصور دیا بیل کی طرح دسترخوان پہ بیٹھو اور دعا پڑھے بغیر اٹھ جاؤ. آج ہمارا یہی حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج کل ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہے, کیا سبب ہے؟ دیکھو نبی کے زمانے میں خود ایسا آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابہ اکرام پہلے یہ تو بتاؤ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو یا مل کر کھاتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم الگ الگ کھاتے ہیں, یہی تو تمہارے اندر سے برکت کے اٹھ جانے کا سبب ہے. آج دیکھیں گے آپ بیوی کو شوہر ساتھ کھانا چاہیے, بچوں کے ساتھ کھانا چاہیے, تب کیا ہوتا ہے برکت زیادہ اترتی ہے, خوشگوار محفل ماشاءاللہ جمتی ہے. عرب میں اسی کا مکمل طور پر آج بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. تو دیکھیے حضرت نوح 950 سال تک اپنے قوم میں رہے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہے الحمدللہ. حضرت ابراہیم کو دیکھو اللہ کے شکر ادا کر رہے ہیں. ہمارے پاس جب کسی کو بچہ پیدا ہو گیا تو لوگ کیا کرتے سوشل میڈیا پہ فیس بک میں ڈالتے ہم یہ بچہ ہو گیا بول کے نہیں. عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کتنی اچھی بات بتاتے. ان سے ایک آدمی پوچھتا ہے شیخ بچہ ہو گیا تو میں کیا لوگوں کو میسیج بھیج کے خوش کروں کہ عقیقہ کروں؟ بلے عقیقہ کروں. یہ ہوتی ہے بات. لہذا ہمیں اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. 95 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے اسماعیل جیسا وفا شعار بچہ دیا, اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر ابراہیم و الحمدللہ الذی علی الکبر اور جو ہے اسماعیل و اسحاق. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر لمبا قیام کرتے. اب میں خطبے کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑا ہو گیا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, لیکن میرے نبی ویسے نہیں تھے, راتوں میں اتنا لمبا قیام کرتے. عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے بھی آپ کو اپنے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے, کہتے اے عائشہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. یہ جسم اللہ نے دیا ہے تو یاد رکھیے ناجائز محبتوں میں جا کے دنیا کی محبت میں جانے کے لیے ہم کو یہ جسم نہیں دیا. یہ جسم دیا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سنتوں کی پابندی کرو, نفل نمازوں کو پڑھو, چاش کی نماز پڑھو, رات میں آخری میں جو ہے وطر کا اہتمام کر کے مکمل طور پر اپنے آپ کو بتاؤ. اور نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی. دیکھو دعا سکھانے کا بھی کیا بہترین طریقہ ہے. کہتے ہیں اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے تربیت. اور بولنے کے بعد اے معاذ تو کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا نہیں چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معزز حاضرین, مسجد کے پرسکون ماحول میں نمازوں کے بعد اذکار کا اہتمام کیجیے. آج ہمارے پاس ہوتا ہے نماز ختم ہوتے ہی پہلے موبائل اٹھا کے واٹس ایپ دیکھتے. یاد رکھیے دوسروں سے ہم ہمیشہ بولتے رہتے آپ ہمارے حق میں دعا کرو. یہ فرشتے ہول سیل میں ہم نہ دعائیں دے رہے, ان دعاؤں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, کیا کہا, بندہ نماز پڑھ کے وہیں بیٹھتا ہے جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اور دوسروں سے بات نہیں کرتا, نورانی مخلوق فرشتے اس کے
کے حق میں کہتے ہیں اے اللہ یہ تیری خاطر بیٹھا ہے، اس کو بخش دے، اس پر اپنی رحمت کی بارش اتار۔ ہمیں کیا ہے، نماز کے بعد فوراً ایک دوسرے سے ملنا، بات کرنا، یہ نہیں۔ عرب علماء کو ہم نے دیکھا، صالح فوزان حفظہ اللہ کے بازو ایک نماز پڑھنے کا موقع ملا، وہاں تو مشائخ ماشاءاللہ نماز کے بعد اذکار کا اتنا اہتمام کرتے، ادھر بازو کون ہے ادھر بازو کون ہے دیکھتے ہی نہیں، بس اذکار میں بیٹھے رہتے۔ لہذا ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد کا اذکار کا اہتمام کرے۔ میں تو کہتا ہوں اگر آپ فون گھر میں چھوڑ کر آ گئے تو بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اگر لا لیے تو بھی جو ہے فلائٹ موڈ میں ڈال کے رکھ لیے تو اچھا ہے، ورنہ نماز میں سامنے رکھ لی ہے ایسا، وہ نماز جیسے یہ فون آتا جا رہا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہ فون آ کے آپ کو اپنے رب سے دور کر رہا ہے۔ یہ سب ساری چیزیں خوشگوار زندگی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور اس طریقے سے معزز حاضرین، خوشگوار زندگی کے لیے اپنے اندر قناعت پسندی پیدا کرو۔ دیکھو 300 روپے میں جو چپل آتی ہے وہ پہنو، وہ چپل کے لیے 3000 روپے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بولتے قناعت پسندی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر اکتفا کرو، جیسے بولتے جتنی چادر اتنا پیر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قناعت پسندی کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قناعت پسندی کی زندگی گزاری۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں 2 منٹ میں۔ کیا ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ مجھے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا حکیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن جن لوگوں کو مال دینے کا حکم دیا ہے تم ان میں سے نہیں ہو، آپ نے صاف کہہ دیا۔ اور آپ نے حکیم سے عہد لیا، اے حکیم میرے سے عہد کرو، تم کیا عہد کرو؟ عہد کرو زندگی بھر کسی سے مال نہیں پوچھو گے۔ اللہ اکبر، یہ قناعت پسندی۔ میرے سے عہد کرو کہ میرے بعد تم کسی سے مال نہیں پوچھو گے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی سے جو صحابہ عہد کرتے، کبھی جو ہے صحابہ عہد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور عہد کی پاسداری بڑی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا وقت آیا، بہت مال آیا، عمر فاروق نے حکیم کو بلایا، حکیم ادھر آؤ مال دیتا ہوں۔ 1 بار بلائے، 2 بار بلائے، 3 بار بلائے، حکیم کہاں ہٹتے اس عہد سے جو انہوں نے نبی سے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی قناعت پسندی اور ان کی خودداری سے اتنا متاثر ہوئے، منبر پر آ کر لوگوں سے بولنے لگے، اے لوگو، حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے وہ کسی سے مال نہیں مانگیں گے، لہٰذا میں نے 3 مرتبہ ان کو بلایا مگر وہ میرے پاس نہیں آئے۔ اور حضرت حکیم اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کی قناعت پسندی کا عالم یہ تھا، اگر گھوڑے پر جاتے ہوئے وہ ڈوری جس سے مارتے نا وہ بھی گر جاتا، دوسروں سے نہیں پوچھتے تھے بلکہ اپنی سواری کو ایک طرف رکھ کر ایسے ہی مکمل طور پر اٹھا لیتے تھے۔ یہ قناعت پسندی ہمارے اندر پیدا کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، خصوصاً یہاں خواتین اسلام ہیں۔ ایسے ہوتا ہے مرد کی تنخواہ 10,000 ہے، عورت کیا کرتی ہے اسے 20,000 کے بجٹ میں لا کے کھڑا کرتی ہے، کہاں سے لائے گا شوہر؟ یہ پہلے قناعت پسندی کس کے اندر ہونا چاہیے؟ بیوی کے اندر ہونا چاہیے۔ دیکھو ازواج مطہرات کو کیا حال تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کبھی کبھی تو مہینے گزر جاتے چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی صرف پانی پر اور جو ہے کھجور پر مکمل طور پر زندگی گزارتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ولیمے میں بکری کاٹی تھی، ورنہ تو آپ کے ولیمے کبھی ستو پہ ہوتے تھے، کبھی کھجور پہ ہوتے تھے۔ کیسے خوشگوار تھے وہ ولیمے۔ آج ہمارے پاس بھی ولیمے ہوتے ہیں، منکرات، عورتوں کی بے حیائی، میوزک، سب ہوتا ہے اس میں۔ وہ خوشگوار زندگی بڑی اچھی تھی، آج ہمیں خوشگوار زندگی سے بڑے محروم ہیں۔ اور اسی طریقے سے خوشگوار زندگی کے لیے حلال کمائی کماؤ، اللہ نے اس کا حکم نبیوں کو دیا۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہمیں رشوت بھی کھا لیتے، بینک میں پیسہ رکھتے ہیں مثلا اکاؤنٹ میں، اس میں کتنے % سود آتا معلوم ہے نا آپ کو؟ لوگ کیا بھی توجہ دیتے تھے، پورا کھا لیتے، لوگوں کو بھی کھلا لیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی، آپ نے کہا ایک زمانہ میرے اوپر ایسا آئے گا امت پر، میری امت حلال حرام دیکھے بغیر مال بٹورے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں حرام مال کی ایسی صورتیں باریک امت ہمارے سامنے ہیں۔ علماء سے رجوع کر کے صحیح طور پر صحیح کھاؤ، ورنہ جو ہے یہ حرام مال کھانے سے ہماری زندگی غارت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने यही फरमाया, मा क़ल्ला व कफ़ा खैरुम मिम्मा कसरा व अलहा, कम माल काफ़ी है, बेहतर है उस माल से जो इंसान को गफलत में डाल दे। हमारी असलाफ़ की औरतें कैसी थी देखो, गौर से सुनिए बात ये, जब उनका कोई शौहर घर के बाहर निकलता, असलाफ़ की औरतें कहा करती थी, देखो आप बाहर माल कमाने जा रहे हैं, दो बातों का ख्याल रखना, हराम माल लाए तो हम हरगिज़ नहीं खाते। अल्लाह अकबर, ये हमारी ख़वातीन थी, बोलते हराम माल हरगिज़ नहीं खाते, हलाल माल लाओ वरना तो भूखे रह जाएंगे मगर हराम माल नहीं खाएंगे। क्या हमारे असलाफ़ की औरतें जो थी वो हमारी औरतें हो सकती हैं? ये सब चीज़ें तवज्जो देने की मुकम्मल तौर पर ज़रूरत है। और उस तरीके से खुशगवार ज़िंदगी के एक ज़ाबिते में अल्लाह का ज़िक्र भी है। अल्लाह का ज़िक्र का मतलब ये नहीं आप ज़बान को हरकत नहीं दे रहे, खाली ऐसे करते जा रहे हैं, वो ज़िक्र नहीं है, ये तो अपने दिल को ठका रहे हैं आप। ज़िक्र किसे बोलता सुन लीजिए, ज़िक्र क्या होता है, ज़िक्र दिल का होता है, ज़िक्र ज़बान का होता है। इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने कहा, अपने दिल में अल्लाह की अज़मत को, मोहब्बत को बसा करके ज़बान से उसका इजहार करना ज़िक्र है। अल्लाह का ज़िक्र पूरे शुऊर से करो, सुबहान अल्लाह बोले तो आपके अंदर ये होना अल्लाह की ज़ात हर ऐब से पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह बोले तो आप अल्लाह का जज्बे शुक्र से मुकम्मल तौर पर कहते हुए जाना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, एक दो बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। क्या बोलते हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा चक्की पीसते पीसते और जो है वो मिश्कीज़ा उठाते उठाते हाथों में घट्टे पड़ गए थे। मालूम है ना, वाक़या लंबा वाक़या है। नबी के पास आते हैं, हज़रत अली बोलते फ़ातिमा जाओ तुम्हारे अब्बा जान के पास जो है ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, लेकर आओ। आज के ज़माने में क्या होता हम देखते हैं, दामाद खुद जो है ससुर से पूछता माल दो, लेकिन वो दामाद वैसा नहीं था। ग़ुलाम लेने गए तो भी अपनी बेटी को भेजते हैं, वो गए जाके देखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, उस वक्त ज़रा बिज़ी थे, फ़ातिमा वापस आ गईं और अल्लाह के नबी को मालूम हुआ कि फ़ातिमा आकर गई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा के पास गए, बोले बेटी फ़ातिमा क्यों आई? बोले आपके पास खादिम लेने आई, मेरे हाथ में घट्टे पड़ गए काम कर करके, इस वजह से आई। देखो आज का अगर कोई बाप होता तो जो है दामाद को गाली देता, क्या तुम्हें मेरे बेटी को जानवर का इस्तेमाल करते बोल को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी बेटी अपने शौहर की खिदमत कर रही, माशाअल्लाह, इससे बड़ी खुशगवार कोई ज़िंदगी हो सकती है? खादिम मांगा, अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलाकर बिठाया, अपने दामाद को भी अपनी बेटी को भी, बोले तुम्हें खादिम से बेहतर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ो। सवाल ये आता है, खादिम मांगने गए तो नबी बोलते हैं कि तुम क्या पढ़ो, तस्बीहात पढ़ो, इसमें क्या है? दोनों में फ़र्क ज़र्रा भी समझ में नहीं आता। मगर इब्न तैमिया रहमहुल्लाह क्या बात कहते हैं, देखो इसमें दो बातें, एक बात तो ये अल्लाह का ज़िक्र होता है ना, ये थकान को उतार देता है, अल्लाह अकबर, थकान को उतार देता है। दूसरी बात, ये ज़िक्र को मामूली मत समझो, आप होंठ हला रहे हैं बोल के नहीं, ये ज़िक्र इंसान को रूहानी ताकत देता है। आज हम अपनी ज़िंदगियों में खुशगवारी नहीं पा रहे, चैन और सुकून ज़िंदगी वाली नहीं पा रहे, उसका सबब यह है कि हमने ज़िक्र अज़कार को छोड़ दिया है। न सुबह के अज़कार, न बैतुल खला के अज़कार, अपनी बीवी के पास। आज देखो नौजवानों की शादी होती है, पहली रात में जो है ये दुल्हन की पेशानी पे रख के क्या दुआ पढ़ते, जिमा करते वक्त क्या दुआ पढ़ते, नौजवानों को मालूम नहीं है। ये अज़कार, ये औराद, ये अदइया अगर मालूम ना हो तो हमारी ज़िंदगी कैसे खुशगवार होगी। अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ने मुझे ये अज़कार पढ़ने का हुक्म दिया, जंग की रातों में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस ज़िक्र को फरामोश नहीं किया। ऐसे ज़िक्र करने से हमारी ज़िंदगी भी बड़ी अच्छी बनती है। आज देखो लोग टेंशन में आ जाते, देखो टेंशन में आ जाते कैसे, कोई भी हुआ मामला, दो गाड़ियाँ ला के मार ले, टेंशन नहीं, क्या करना। अरब में क्या करते देखो, गुस्सा आ गया तो हदीस बताते, ला तग़ज़ब फलकल जन्ना, गुस्सा मत करो, जन्नत तुम्हारे लिए है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, शरीयत हमको बताती है अपने ज़ाहिर से बढ़कर बातिन को संवारो। आज आप देखेंगे आज का नौजवान अपने ज़ाहिर को बहुत संवारता, मगर उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से वीरान है, नबी की मोहब्बत से वीरान है, गलत किस्म की मोहब्बतें उसके दिल में बैठी हैं। आज का नौजवान मगरिब के पीछे मुकम्मल तौर भाग रहा है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों की तरफ देखने वाला नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखने वाला नहीं है। अल्लाह कहाँ देखेगा? तुम्हारे दिल को देखेगा, तुम्हारे अमाल को देखेगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। और
سورہ منافقین کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جو آدمی اپنے ظاہر کو اچھا بنا لے کے اپنے باطن سے دھوکہ دیتا منافق ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے منافقین لمبے لمبے جسم والے، ان کو دیکھے تو معلوم ہوتا کتنے ہینڈسم ہے یہ، لیکن دلوں کی دنیا مکمل طور پر ویران ہے۔ اسی لیے نوجوانوں اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کو سنوارو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اسی طریقے سے نیک بیوی بھی خوشگوار زندگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بیویاں عطا کی، ان کی خوشگوار زندگی ہو گئی، اور دعا کا اہتمام بھی مکمل طور پر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں نبی کی زندگی کو نمونہ بناؤ، سیرت صحابہ اور صحابیات پڑھو، اور وسائل زندگی خوب بڑھا لے کے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جا کے یہ خوشگوار زندگی مت سمجھو، اور صبر و شکر اختیار کرو۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی اس بات سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک جو خوشگوار زندگی ہے نا، آپ یہ مت سمجھو کہ خوشگوار زندگی بلتوں میں کبھی بھی بیماری نہیں ہونا، کوئی تکلیف نہیں ہونا، نہیں، یاد رکھو یہ خوشگوار زندگی بولے تو مومن کے پاس انہیں بیمار بھی ہوگا، مرے گا بھی، تکلیف بھی پڑے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا دیکھو جب مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی کیا ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، وہ کیا، دیکھو دنیا میں آج کافر بہت ترقی کر رہے ہیں، بات صحیح ہے، ان کی ترقی کو دیکھ کر کبھی افسوس نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو مال دے دیا ہے، مگر ہم کو کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اسی لیے کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں اس حدیث کو اپنے بات سے ختم کرتے ہیں، کیا ہے، لوگ جمعہ کا جب وقت ہوتا ہے تو ممبر پر خطیب چڑھ جانے کے بعد آتے نہیں، ممبر پر خطیب کے چڑھ جانے سے پہلے آ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے سامعین و سامعات میں سے اگر کوئی یہ حدیث سن لے گا نا، انشاءاللہ زندگی بھر کبھی وہ جمعہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، ممبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے اگر آ جاتا ہے، ہر قدم پر 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنا، 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جب میں حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تو ماشاءاللہ لوگ آ جاتے ہیں، تو لہذا علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں اس سے زیادہ بہتر حدیث میں نے کوئی بھی نہیں دیکھی۔ خطبے کو یہیں ختم کرتے ہیں، کہنا یہ ہے خوشگوار زندگی، اچھا گھر بنا لینا، اور جو ہے مغرب کی جو زندگی دی ہوئی ہے اس کو مت سمجھو۔ اگر آپ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسلام کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرو، اور یہ خوشگوار زندگی کا مطلب اپنے بچوں کو بھی اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو بچپن ہی سے اتنا نرم و نازک سے پالتے ہیں، وہ ذرہ برابر تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ نہیں، یہ خوشگوار زندگی اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنی ماں کو بتاؤ، بہن کو بتاؤ، اور ہر شوہر بیوی خوشگوار زندگی کا مفہوم سمجھ کے اپنے زندگی کا آغاز کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اے رب، خوشگوار زندگی کے جو اصول اسلام نے ہمیں بتائے ہیں اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مغرب کی اندھی تقلید سے بچا کر رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرسکون زندگی عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، توحید پر رکھ، سنت پر رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت پسندی کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، جیسے نبیوں نے، رسولوں نے، اسلاف اعظام نے صبر و شکر کا دامن تھام کر زندگی گزاری تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، خوشگوار زندگی اس دنیا میں بھی دے، قبر میں بھی دے، اور آخرت میں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی سے ہمیں سرفراز فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔